وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ يقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ الٹ پلٹ کرتا ہے رات اور دن کو۔ یقلب، قلب یقلب، تقلیب۔ اور یہ جو انقلاب ہوتا ہے نا، یہ انقلاب بھی قاف لام با کے مادے سے ہوتا ہے۔ وہ اس کا باب اور ہے انقلب ینقلب، انقلاب، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک چیز کو بالکل الٹا دینا۔ انقلاب ہوتا ہے یہی ہے کہ نیچے والی چیز اوپر آ جائے، اوپر والی چیز نیچے، اسی کو انقلاب کہتے ہیں۔ تو قلب یقلب، تقلیب جو ہوتی ہے اس کا معنی بھی الٹ پھیر کرنا ہے، لیکن اس کے اندر ایک تسلسل پایا جاتا ہے تقلیب کے اندر، کہ یہ رات اور دن یہ الٹتے پلٹتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کون کرتا ہے؟ یقلب اللیل والنہار، دن اور رات کو الٹتا پلٹتا کون ہے؟ اللہ کی ذات، اور وہ اس کو کرتا رہتا ہے، الٹتا پلٹتا رہتا ہے رات اور دن کو۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، یہ اس میں بھی عبرت ہے، بہت بڑا سبق ہے لأولی الابصار، آنکھوں والوں کے لیے۔ اچھا جی، یہ رات دن کا جو فنومینا ہے اور جو ہماری چلتی ہوئی ایک چین ہے زندگی کی اور پھر اس دنیا کی، اس کے بارے میں ہم اس کو کہتے ہیں طبعی قوانین، یہ فزیکل یا نیچرل فنومیناز۔ تو یہ چلتے رہتے ہیں، اس پر بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ تو بس ایک طبعی قانون اس دنیا میں رائج ہے اور اسی کے تحت یہ ہے، یہ چل رہا ہے جیسے ایک مشین چل رہی ہوتی ہے اور اس کا ایک پرزہ دوسرے کے ساتھ منسلک ہوتا ہے، خود بخود یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے ارشاد فرما رہا ہے کہ یقلب اللیل والنہار، یہ جو مشین چل رہی ہے نا زمانے کی، یہ خود نہیں چل رہی، یہ رات دن کو الٹ پھر وہ کر رہا ہے۔ یقلب اللیل والنہار، رات ہوتی ہے پھر دن آ جاتا ہے، پھر دن کی جگہ پھر رات آ جاتی ہے، یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ اللہ کی ذات کر رہی۔ اسی سے پھر دن رات سے ایک دن بنتا ہے، دن رات سے ایک دن بنتا ہے، ایک دن سے پھر 7 دن ہوتے ہفتہ بنتا ہے، پھر 30 دن بنتے مہینہ بنتا ہے، پھر ان 12 مہینوں سے سال بنتا ہے، انہی ماہ و سال سے پوری زندگی گزر رہی۔ اللہ، اس کو لوگ جو ہیں بعض اوقات کہتے ہیں کہ جناب زمانہ ہی برا آ گیا ہے۔ تو یہ کر کون رہا ہے؟ اللہ کی ذات۔ تو پھر بری کون سی چیز ہے؟ جو اللہ کر رہا ہے وہ تو برا نہیں ہے، انسان جو کر رہے ہیں وہ برا ہے۔ لہذا وہ دن جس کے اندر انسان بری حرکات کرے، دن تو سارے ایک جیسے ہیں، لیکن جس دن میں انسان برے کرتوت کرے وہ اس کے لیے منحوس دن ہے، اور جس دن انسان نیکی کرے اس کے لیے برکت والا دن ہے۔ دن تو سارے ایک جیسے ہیں، لہذا دنوں کو برا کہنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو آدم کا بیٹا ہے نا، یودینی، یہ مجھے بڑی تکلیف دیتا ہے۔ اللہ، حدیث قدسی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے یودین ابن آدم، یہ آدم کا بیٹا جو ہے نا یہ مجھے بڑی تکلیف دیتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ یا خیبت الدہر، یہ کہتا ہے زمانہ برا ہے، زمانے کو برا کہتا ہے۔ فَإِنِّي أَنَا الدَّهْرُ، زمانہ تو میں ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ فرما رہا ہے کہ زمانہ تو میں ہوں، اقلب اللیل والنہار، یہ جو دن رات کو آگے پیچھے کرنے والا تو میں ہوں، اس کو الٹ پھیر کرنے والا تو میں ہوں۔ لہٰذا جو شخص زمانے کو برا کہہ رہا ہے وہ دراصل مجھے برا کہہ رہا ہے، اس لیے کہ یہ زمانے کا نظام تو میں نے چلایا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا فرمایا کہ یہ جب میں چاہوں گا، اللہ فرماتا ہے فَإِذَا شِئْتُ قَبَضْتُهُمَا، جب میں چاہوں گا تو میں یہ سارا نظام اپنی مٹھی میں لے لوں، ان کو روک لوں گا، یہ ختم ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ جیسے قرآن میں آتا ہے کہ زمین و آسمان یوم نطوی السماء والارض،
قطعی السجل، جس طرح کاغذ جو ہے یوں چروڑ مروڑ کے اپنے ہاتھ میں لے لیا جاتا ہے نا، اس طرح اللہ تعالیٰ قیامت والے دن آسمانوں کو چروڑ مروڑ کے اور یہ پوری کائنات اپنے ہاتھ میں لے لے. اللہ فرمایا جب میں چاہوں گا فَإِذَا شِئْتُ، جب میں چاہوں گا قبضتہما، میں اس پورے سسٹم کو جکڑ دوں گا. لہٰذا یہ نظام تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو یہ کہنا کہ زمانہ برا ہے، زمانہ کبھی برا نہیں ہوتا. جمعہ والا دن برکت والا دن ہے، جمعرات والا دن بہت ساری برکتیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوموار جمعرات کی خصوصی اہمیت بتائی. لیکن یہ سارے دن جو قوم عاد کے اوپر عذاب آیا تو ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فی ایام نحسات، منحوس دنوں میں عذاب آیا ہے. منحوس دنوں میں عذاب آیا قوم عاد کے اوپر. تو منحوس دن کتنے تھے؟ خود قرآن کہتا ہے 7 لیال و 8 ایام حسوما، وہ 7 راتیں اور 8 دن مسلسل تھے. جو عذاب آیا 7 راتیں اور 8 دن مسلسل. تو اب گن لیں 7 راتیں ہوں اور 8 دن ہوں مسلسل، تو اس میں جمعہ بھی ہے، اس میں جمعرات بھی ہے، اس میں سوموار بھی ہے. ساری برکت والی گھڑیاں بھی ہیں. وہ قبولیت کی گھڑیاں جو فرمایا کہ جمعے کے دن میں ایک قبولیت کی گھڑی ہے، جمعے اور جمعرات کی درمیانی شب میں ایک قبولیت کی گھڑی ہے، ہر رات میں ایک قبولیت کی گھڑی ہے. سوموار اور جمعرات کو اللہ کریم اس خلقت پہ نگاہ ڈالتا ہے اور ہر اس شخص کو بخش دیتا ہے جو مشرک نہ ہو اور اس نے اپنے بھائی کے ساتھ کوئی بغض نہ دل میں پالا ہوا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے. وہ ساری گھڑیاں ان 7 راتوں اور 8 دنوں میں موجود ہیں کہ نہیں موجود؟ لیکن یہ ساری اس کے باوجود ان کے لیے منحوس قرار پائی، کیونکہ اس کا تعلق انسان کے اپنے کرتوت سے ہے. انسان برکت والے کام کرے، نیکیوں والے کام کرے تو وہی دن برکت والے بن جاتے ہیں. انسان اگر اللہ تعالیٰ کی لعنت والے کام کرے تو وہی دن اس کے لیے منحوس ہو جاتے ہیں. اس لیے یہ جو دن رات کو پھیرنا، یہ جو زمانہ، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. یقلب اللیل والنہار، یہ دن رات کو وہ پھیرتا ہے. اور ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، جو بصیرت و بصارت والے لوگ ہیں ان کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کبھی بھی یہ اللہ تعالیٰ جب فرما رہا ہے کہ مجھے یہ جو میرا بندہ ہے آدم کا بیٹا، یہ مجھے تکلیف دیتا ہے جب یہ کہتا ہے کہ زمانہ برا ہے. لہذا کبھی زمانے، اس کا مطلب ہے آپ کا دن برا ہے تو آپ کے کرتوت برے ہیں. اگر آپ کا دن برا ہے تو آپ کی حرکتیں بری ہیں. اپنے اعمال پر نگاہ ڈالو، وگرنہ یہ جو سسٹم ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا چلایا ہوا ہے. واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اور اللہ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا. اب یہ پانی جو ہے یہ ایک تو وہ حقیر قطرہ آب ہے جس سے کسی بھی جاندار کو آگے جو تناسل کا سلسلہ اللہ کریم نے جاری کیا وہ بھی پانی ہے، وہ ایک خاص قسم کا پانی. تو ہر ایک تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ نے کائنات کی ہر چیز کو پانی سے زندہ رکھا ہے. تو اس کا مطلب ہے کوئی چیز پانی کے بغیر زندہ نہیں رہتی. جتنا مرضی کوئی ڈیلے کر لے لیکن زندگی میں پانی بہت ضروری ہے. دوسری بات یہاں فرمایا واللہ خلق کل دابۃ من ماء، یعنی زندہ رہنے والی بات تو یہ ہے کہ پودے کو بھی پانی نہ لگے تو بالآخر سوکھ جاتا ہے. اور بڑے بڑے درخت جو ہیں جب ان کی جڑیں جو ہیں پانی تک نہ پہنچ رہی ہوں تو تھوڑا زیادہ دیر زندہ رہ جاتا ہے بڑا درخت، لیکن پھر بالآخر وہ بھی سوکھ جاتا ہے. تو پانی کی ہر جاندار چیز کو، چاہے وہ اشجار میں سے ہے اور چاہے وہ حیوانات میں سے ہے، چاہے وہ انسان ہے، پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. لیکن یہاں فرمایا خالقہ، ہر جاندار کو اللہ نے جو پیدا کیا ہے من ماء، ایک پانی سے. اور وہ پانی کیا ہے؟ ظاہر ہے جو تخلیق کی ابتدا ہے وہ بھی ایک حقیر قطرہ آب سے ہے اور وہ بھی پانی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو مختلف طریقوں سے انسان کی زندگی کی بنیاد بنایا. فرمایا یہ بھی اللہ کی نشانی ہے. فَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، جانور پیدا ہو جاتے ہیں
اور ہر جاندار ایک خاص قسم کے پانی سے پیدا ہوتا ہے، لیکن پیدا ہونے کے بعد جانداروں کی خصوصیات الگ الگ ہیں۔ کوئی پیروں والے ہیں، کوئی پیروں کے بغیر ہیں، کوئی 2 پیروں والے ہیں، کوئی 4 پیروں والے ہیں، کوئی کسی کے پاس پیر ہے ہی نہیں سرے سے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، ان میں سے ایک بعض جانور ایسے ہیں جن کے پاس پاؤں کوئی نہیں ہے، وہ اپنے پیٹ کے ساتھ عَلَى بَطْنِهِ اپنے بدن پر چلتے ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ نے ان کو قدم کوئی نہیں دیے، پاؤں کوئی نہیں دیے، لیکن چلتے وہ بھی ہیں۔ یمشی علی بطنہ، ان کو اللہ نے چلنے کا طریقہ یہ سکھایا ہے کہ وہ اپنے پیٹ پہ سانپ دیکھیں، وہ اپنے پیٹ کے بل چلتا پھرتا رہتا ہے۔ یہ مچھلی دیکھ لیں، مچھلی بھی پھرتی رہتی ہے پانی کے اندر اپنے پیٹ کے بل۔ الی ھذا القیاس، کتنے ہی جاندار ہیں جن کو ہم جانتے نہیں ہیں، نئے نئے جاندار ہم دیکھتے ہیں، پاؤں کوئی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ گھسٹ رہے ہوتے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بغیر پاؤں کے، بغیر کسی یعنی الگ سپورٹ کے، وہ ان کی فطرت میں یہ رکھا ہے، وہ پیٹ پہ یمشی علی بطنہ ہی اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، ان میں سے اتنے بھی ایسے بھی ہیں جو 2 پاؤں پہ چلتے ہیں، یمشی چلتے ہیں علی رجلین، 2 قدموں پہ۔ یہ کون کون ہے؟ اس میں حضرت انسان بھی ہے، اور اس میں پرندے سارے کے سارے 2 قدموں پہ ہیں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى 4، کچھ جانور ایسے ہیں جو 4 ٹانگوں پر چلتے ہیں۔ اللہ اکبر! یخلق اللہ ما یشاء، اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری گنتی 4 پہ ختم نہیں ہوئی، ہو سکتا ہے تمہاری گنتی ختم ہو جائے، اللہ نے تو جانور پیدا کیے ہیں وہ 4 ٹانگوں سے زیادہ ٹانگوں والے بھی ہیں، اور یخلق اللہ ما یشاء اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں بہت سارے جانور، بعض کی ہم نام جانتے ہیں، بعض کے نام نہیں جانتے۔ یہ کیکڑا، مکڑی وغیرہ تو ہم دیکھتے ہیں، وہ ان کے تو کئی ٹانگیں ہوتی ہیں، اور کئی ایسے نئے نئے جانور ہمیں نظر آتے ہیں کئی ٹانگوں والے۔ اللہ اکبر! یہ ساری کی سارے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اس میں ایک اور بھی بڑی، یہ سیکوینس کے اندر بڑی ایک حکمت ہے، بعض مفسرین نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ سب سے آسان جو ہے، جتنے پاؤں ہوں گے اتنا آسان ہوگا چلنا، اور سب سے مشکل جو چلنا ہے وہ پیٹ پر چلنا۔ کسی کا پیر ہی نہ ہو، ٹانگ ہی کوئی نہ ہو، اور بغیر ٹانگ کے کوئی چل رہا ہو، تو یہ مشکل ترین بات ہے۔ لہذا سب سے پہلے فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، اس میں یہ سیکوینس ہے کہ وہ جو بغیر ٹانگوں کے چل رہے ہیں نا، یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اور جو 2 ٹانگوں پہ چل رہے ہیں 4 کی نسبت یہ مشکل کام ہے۔ 2 ٹانگوں پہ کھڑا ہونا بھی تو مسئلہ ہے نا، بیلنس قائم کرنا مسئلہ ہے۔ یاد نہیں ہے جب بچہ کھڑا ہونا شروع ہوتا ہے نا، گھر میں جشن ہوتا ہے، ہمارا بچہ کھڑا ہونا شروع ہو گیا، کیا مطلب؟ وہ 2 ٹانگوں پہ بیلنس ہونا شروع ہو گیا۔ تو یہ 4 کی نسبت 4 میں بیلنس رکھنا زیادہ آسان ہے، اور 2 میں بیلنس رکھنا مشکل ہے۔ لہٰذا 4 کی نسبت 2 میں مشکل ہے، تو سیکوینس یہ رکھا بغیر ٹانگوں کے، پھر 2 ٹانگوں والے، اور پھر 4 ٹانگوں والے، اور پھر یخلق اللہ ما یشاء۔ قیامت تک آپ جتنے بھی جانور جہاں جہاں دیکھتے جائیں، 8 ٹانگوں والے، 6 ٹانگوں والے، 10 ٹانگوں والے، اور بے شمار ٹانگوں والے، یہ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے، اور اس مخلوق کے اندر کس کس طرح کی مخلوق ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ اور اس ساری گفتگو کا مقصد کیا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ مقصد اس ساری گفتگو کا یہ ہے کہ تم اس ساری کائنات کو دیکھو، اور اس نتیجے کو اپنے اندر جاگزین کر لو کہ اللہ ہر چیز پر، ہر طرح کی قدرت رکھنے والی ذات۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدیر، ہر طرح کی قدرت رکھنے والی ذات ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ لقد انزلنا آیات مبینات واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، یقیناً ہم نے نازل کی ہیں، لقد انزلنا یقیناً ہم نے نازل کی ہیں آیات مبینات۔ یہ جو قد اور لقد کا فرق ہے یہ بھی پہلے میں عرض کر چکا ہوں، بس یہ ذہن میں رکھا کریں۔ جو ہمارے مترجمین ہیں وہ تو ترجمہ کر دیتے ہیں، قد کا معنی تحقیق کر دیتے ہیں، اور لقد کا معنی جو ہے وہ البتہ تحقیق کر دیتے ہیں۔ تو ہم جو اپنے محاورے میں بعض اوقات نہیں سمجھ پاتے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ دیکھیں، قد ہو یا لقد ہو، دونوں کا معنی بعد میں آنے والا جو بھی ورب ہے، وہ جو بھی فعل ہے، اس کے اندر ایک تیقن پیدا کرنا۔ جیسے انگریزی میں ریئلی نہیں کہہ دیتے، یعنی ایک کام ہے، ایک ورب ہے، اس کے ساتھ آپ نے ریئلی لگا کے اس کے اندر تیقن پیدا کرنا۔ اسی طرح یہ جو قد اور لقد ہے، یہ اصل میں جو بعد میں آنے والا جو بیان ہے اس کے اندر یہ تیقن پیدا کرتے، اور معنی دونوں کا تحقیق ہی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ قد کی نسبت جو جہاں لقد ہے اس کے اندر زیادہ سٹریس ہے، اس کے اندر زیادہ یعنی وہی معنویت وہ زیادہ وسعت کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ قد کا معنی بھی تحقیق ہے اور لقد کا معنی بھی تحقیق ہے، تو جہاں لقد آتا ہے اس کے اندر زیادہ تیقن پایا جاتا ہے۔ ویسے تو اللہ کریم کی ذات چاہے قد کے بغیر بات کر دے وہ بھی پوری جو ہے وہ عین الیقین والی بات ہوتی، لیکن یہ عربیت کا جو اسلوب ہے وہ یہی ہے۔ تو لقد انزلنا، یقیناً ہم نے نازل کی ہے، آیات مبینات، کھول کر بیان کر دینے والی آیات۔ یہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، پیچھے آیت نمبر 33 تھی غالباً۔ لقد انزلنا آیات مبینات، مبینات ایک ہوتی ہے بینات، ایک ہوتی ہے مبینات، میں نے وہاں بھی عرض کیا تھا۔ بینات کا مطلب ہوتا ہے روشن، آیات بینات، روشن آیات، کھلی آیات، واضح آیات۔ لیکن جب مبینات ہوتی ہے تو یہ مبین اصل میں اسم الفاعل بھی ہے، روشن کر دینے والی، واضح کر دینے والی۔ یقیناً ہم نے ایسی آیات نازل کی ہیں، آیات مبینات، جو اللہ تعالیٰ کے کلام کی آیات ہیں۔ یہ جو نشانیاں ہیں یہ صرف اور صرف بینات نہیں ہیں بلکہ یہ مبینات بھی ہیں، یعنی یہ صرف روشن اور واضح آیات نہیں ہیں بلکہ یہ دنیا کے بڑے بڑے جو علمی نقطے ہیں ان کو واضح کر دینے والی بھی ہیں۔ اور آیات کی بات جب بھی ہوگی یہ آپ کبھی نہ بھولیں، آیات کا مطلب صرف قرآن پاک کی آیات نہیں ہے، آیات کا مطلب یہ کائنات کے ارد گرد پھیلی ہوئی آیات بھی ہیں۔ ایک وہ آیات ہیں جو ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات کی نشانی ہے، یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو اللہ کریم بتا رہے ہیں کہ یہ بھی آیت ہے، یہ بھی نشانی ہے، یہ بھی نشانی ہے کہ بغیر ٹانگوں کے جانور چلتے پھرتے آپ کو نظر آتے ہیں، یہ بھی نشانی ہے کہ 2 ٹانگوں والے جانور نظر آتے ہیں، یہ بھی نشانی ہے کہ 4 ٹانگوں والے۔ یخلق اللہ ما یشاء، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ آپ کو ارد گرد کی نشانیوں سے چیزیں نظر آتی ہیں۔ اور پھر آپ غور و فکر کرتے جائیں، یقلب اللیل فی النہار، رات دن کے آنے جانے کو دیکھ لیں، یہ بھی نشانی ہے۔ اور ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین و آسمان کے پیدا ہونے میں اور رات دن کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں، یہ ساری کائنات میں نشانیاں۔ لیکن یہ ساری کائنات کی ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات کی نشانیاں ذکر کرنے کے بعد فرمایا لقد انزلنا آیات مبینات، یہ جو آیات مبینات ہیں، یہ جو ہم نے نازل کی ہیں، یہ تخلیق کی ہیں، یہ نازل کی ہیں، وہ بھی آیات ہیں اور یہ بھی آیات۔ حالانکہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا، حالانکہ قرآن کے اس عربی زبان کے قرآن کے جو عربی قالب میں نازل ہوا، اس قرآن کی جو جملے ہیں، یہ فقرے ہیں، یہ جملے ہی ہیں نا، عربی کے جملے ہیں، عربی کے فقرے ہیں۔ فقرہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، جملہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے،
نہ ان کو جملہ کہا نہ ان کو فقرہ کہا، ان کو کیا کہا؟ آیات اللہ، آیات مبینات، آیات بینات۔ یہ آیات ہیں جو اللہ تعالی نے نازل کی ہیں۔ ایک وہ آیات ہیں جو ارد گرد پیدا کی ہیں، ایک وہ آیات ہیں جو نازل کی ہیں۔ لہٰذا ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات کی آیات اور یہ جو نازل ہونے والی آیات، ان کے اندر کوئی تفاوت نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں۔ جو شخص ان آیات پہ غور و فکر کرے گا وہ بھی اسی نتیجے پر پہنچے گا، اور جو ان آیات پہ غور و فکر کرے گا وہ بھی اسی نتیجے پہ پہنچے گا۔ اور وہ نتیجہ کیا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس لیے فرمایا پہلے ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات کی نشانیاں بیان کی، اور پھر فرما دیا لقد انزلنا آیات مبینات، یہ بھی تو ہم نے نازل کی ہیں۔ لقد انزلنا، یقیناً ہم نے نازل کی ہیں، آیات مبینات، واضح کر دینے والی یہ آیات۔ اب ادھر بھی کائنات واضح کر دینے والی، ادھر بھی آیات واضح کر دینے والی، پھر بھی ہدایت کسی کو نہ ملے تو اس میں کسی کا کیا قصور؟ فرمایا واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف۔ اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو پکڑ کے ہدایت کے رستے پہ چلا دیتا ہے اور کسی کو پکڑ کے گمراہی کے رستے پر چلا، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے راستہ بتا دیا ہدایت کا بھی اور گمراہی کا بھی۔ اب کسی کی مرضی ہے وہ ہدایت کے راستے پہ چلے، کسی کی مرضی ہے وہ گمراہی کے راستے پہ چلے۔ ہاں، وہ جو ہدایت کے راستے پہ چل رہا ہے وہ بھی اللہ کی مشیت سے چل رہا ہے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اس کا معنی یہ ہے کہ جو ادھر چل رہا ہے وہ سیدھے راستے پر، وہ بھی اللہ کی مشیت سے چل رہا ہے۔ اللہ کی مشیت کے بغیر تو کوئی چیز ممکن نہیں ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے، ایک شخص آنکھوں سے دیکھ رہا ہے تو یہ کہا جائے کہ اللہ چاہے تو تم آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو، اللہ نہ چاہے تو تم نہیں دیکھ سکتے۔ اب دیکھ تو میں اپنی آنکھوں سے رہا ہوں نا، دیکھ تو اس صلاحیت سے رہا ہوں جو صلاحیت اللہ نے مجھے عطا کر رکھی ہے۔ اب میں آنکھیں بند کر لوں یا دیکھ لوں، یہ میری مرضی ہے۔ لیکن اگر یہ فقرہ بولا جائے کہ تم دیکھ نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، تو اس میں کیا غلط ہے؟ ظاہر اللہ نے بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ صلاحیت نہیں دیتا، نابینا بنا دیتا ہے، ان کے پاس یہ دیکھنے کی صلاحیت نہیں، تو اللہ نے نہیں چاہا تو ان کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں دی۔ اور جن کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں دی ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھنا نہیں ہے قیامت والے دن کہ تم نے دیکھا تھا کہ نہیں دیکھا تھا۔ مشیت اللہ کی ہے۔ مشیت کا معنی یہ ہے کہ جو بھی طاقت مجھے اللہ نے دی ہے وہ اللہ کی مشیت سے ہے۔ اور جب یہ کہہ دیا جاتا ہے، لوگوں کو یہی تو اعتراض ہوتا ہے کہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہتا ہے مومن بن جائے، چاہتا ہے کافر بن جائے۔ پھر قرآن کہتا ہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تم چاہ بھی نہیں سکتے تب تک اللہ نہ چاہے۔ بندہ کہتا ہے لو، میں چاہ بھی نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، تو پھر میری مرضی تو ہے ہی کوئی نہیں، سب اللہ کی مرضی، پھر امتحان کیسا؟ تو بھائی میں سن نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، میں دیکھ نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، یہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیت ہے، اس میں کیا غلط ہے؟ اللہ نے چاہا کہ میں دیکھوں تو میں دیکھ رہا ہوں، پھر یہ امتحان ہے۔ اللہ چاہتا تو میری آنکھیں سلب کر لیتا، پھر میں نہ دیکھ سکتا، پھر یہ امتحان نہ ہوتا۔ اسی طرح وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، وہ جو مشیت ہے، وہ جو چاہنا ہے، وہ بھی ایک صلاحیت ہے۔ اللہ جس کو دیتا چاہتا ہے تو کوئی آدمی چاہ سکتا ہے، نہیں چاہتا تو وہ نہیں چاہ سکتا۔ اللہ نے جیسے دیکھنے، سننے، بولنے کی صلاحیتیں دی ہیں، اسی طرح چاہنے کی بھی صلاحیت دی ہے، مرضی کرنے کی بھی صلاحیت دی ہے۔ لہٰذا یہ وہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم سے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے کی ہدایت دیتا ہے، اس سے قطعاً اس غلط فہمی میں نہیں رہنا کہ اللہ زبردستی کسی کو ہدایت دیتا ہے یا زبردستی کسی کو گمراہی کے راستے پر لاتا ہے۔ اللہ ایسا نہیں کرتا۔ اللہ نے دیکھیں، ایک ہے اللہ کی مشیت، ایک ہے اللہ کی رضا۔ اللہ اپنی مشیت کے تحت تمہیں آنکھیں دے دیتا ہے،
تو ان آنکھوں سے بد نظری کرتے ہو، بد نگاہی کرتے ہو، غلط استعمال کرتے ہو۔ اب وہ جو آنکھیں ملی ہیں اللہ کی مشیت سے ملی، لیکن جو حرکت تم کر رہے ہو یہ اللہ کی رضا نہیں ہے۔ اللہ کی رضا یہ ہے کہ جو اس نے حکم دیا دیکھنے کا صرف وہ دیکھو، بد نگاہی نہ کرو۔ زبان اللہ نے دی ہے، اپنی مشیت سے دی ہے۔ گونگے بھی تو اسی نے بنائے ہیں نا، جن کو قوت گویائی عطا ہی نہیں کی، یہ بھی تو اسی نے بنائے، یہ اس کی مشیت ہے۔ مجھے زبان اگر دے دی اس نے اپنی مشیت سے دے دی، دوسرے کو زبان نہیں دی اس نے اپنی مشیت سے نہیں دی۔ سوال ہے میرے ہاں، میرا امتحان اور طرح کے سوال پر ہے، اس کا امتحان کسی اور طرح کے سوال پر ہے، بات ختم۔ یہ اس کی مشیت ہے۔ لیکن میں اسی زبان سے غلط باتیں نکالتا رہوں یا اس سے قرآن پڑھتا رہوں، یہ تو میری مرضی ہے نا۔ میں جو بول رہا ہوں یہ اللہ کی مشیت سے بول رہا ہوں، لیکن جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ میں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں۔ وہ اللہ کی رضا یہ نہیں ہے کہ میں زبان سے غلط باتیں نکالوں۔ میں اللہ کی رضا کی بات کام کروں یا اللہ کی ناپسندیدگی کے کام کروں، یہ میری مرضی، یہی امتحان۔ لہذا واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ نے اپنی مشیت سے ہدایت کے راستے کھول دیے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، رستہ ہے جو اس کی مشیت کے تحت ہدایت کا رستہ کھلا ہے، جس نے لینا لے لے، نہیں لینا چاہتا نہ لے۔ یہ جو آیت نمبر 47 ہے، اگلی آیت جہاں سے شروع کر رہے ہیں، یہاں سے منافقین کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ اہل ایمان اور اہل نفاق کا فرق یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے، اور جیسے میں نے شروع میں درس کے آغاز میں عرض کیا تھا کہ یہ جب آیت نمبر 57 پہ جا کے آیت نمبر 55، 56، 57 جہاں پہ نظام قائم کرنے کی بات ہے، وہاں جا کے یہ مضمون ختم ہو جاتا ہے، اور جیسے آیت نمبر 35 سے پہلے آیت نمبر 34 تک احکام تھے، اسی طرح آیت نمبر 58 سے پھر احکام شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی وہاں بھی معاشرتی احکام تھے، اور آیت نمبر 58 سے پھر معاشرتی احکام ہے۔ درمیان میں یہ جو آیت نمبر 35 سے لے کر آیت نمبر 57 تک تھا، اس میں ہم نے اگرچہ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ وہ جو نور ایمان اور جو ظلمات کفر، ان کی تمیز، ان کا فرق بیان کیا۔ پھر اس کے بعد صفات الہیہ کا ذکر کر کے ایمان اور نور ایمان کی حفاظت کا تذکرہ فرمایا، اور یہاں پھر اہل ایمان اور اہل نفاق کا فرق بیان کر کے آخر پہ استخلاف کی بات کر دی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی شخص اگر اس نور ایمان کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو وہ اس ضابطے پر چلے گا تو اپنے نور ایمان کی حفاظت کر سکے گا۔ لہٰذا یہاں پہ جن خاص خصوصیات کا ذکر ہے یہ منافقین کی ہیں، اور ان منافقین کا جو طرز عمل ہے اس کو اہل ایمان کے طرز عمل سے الگ کر کے بیان کیا ہے کہ جو لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں پھر وہ نور ایمان کی حفاظت کیا کرتے ان کے تو دل میں رتی بھر ایمان نہیں۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ، کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کی، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ دعویٰ ایمان اور چیز ہوتی ہے، ایمان والا اور چیز ہوتی ہے، ایمان والا ہونا اور چیز ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ قرآن میں خطاب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اس میں سب شامل ہیں جو دعویٰ ایمان کر رہے ہیں، صرف خالی خلی دعویٰ، یعنی جو منافقین کہہ لیجئے جن کے دل میں رتی بھر ایمان نہیں ہے، چھپے ہوئے ہیں نا۔ منافق چھپا کافر ہوتا ہے، اس کے دل میں کفر ہوتا ہے، رتی بھر ایمان نہیں ہوتا، لیکن چونکہ بظاہر اس نے لبادہ ایمان کا اوڑا ہوتا ہے اس لیے وہ ایمان والوں میں شامل ہوتا ہے۔ تو جب خطاب ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تو اس میں وہ لوگ بھی شامل ہوتے ہیں جو خالی خولی دعویٰ رکھتے ہیں اور ایمان کوئی نہیں ہوتا، اور اس میں وہ لوگ بھی شامل ہوتے ہیں جو دعویٰ بھی ایمان کا کرتے ہیں اور ان کے دل بھی ایمان سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، دونوں شامل ہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں اکثر اس کا ترجمہ یوں کرتا ہوں، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والا، اور اس کی دلیل وہ ہے جو سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنو آمنو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو واقعتاً مومن بن بھی جاؤ۔ لہذا یہ وہ دعوے کا ایک ذکر یہاں بھی ہے۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ، سورہ نساء کے اندر منافقین کا تذکرہ بہت وضاحت کے ساتھ ہم پڑھ چکے ہیں،
اور یہی ان کی خصوصیت ہے. سورہ بقرہ کے ابتدا میں بھی کہا کہ 3 اللہ کی ہدایت کو اور اللہ کی نازل کردہ جو ہدایت ہے اس کو رسپونڈ کرنے والے 3 رویے ہیں. ایک وہ رویہ ہے مان لیا، فرمایا مومن ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. ایک وہ ہیں جنہوں نے نہیں مانا، وہ کافر ہیں اور وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہے. یہ وہ ہیں جنہوں نے کہا یہ کہ ہم نے مان لیا ہے، حقیقت میں کوئی نہیں مانا. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ قَالُوا آمَنَّا، اور وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہا ہم مومن ہیں، حقیقت میں مومن کوئی نہیں. یہاں بھی وہی بات فرمائی وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ، کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کی. اطاعت ہوتی ہے، اطاعت کا معنی ہوتا ہے حکم ماننا. ہم نے تعمیل حکم کی. اتباع کا معنی ہوتا ہے فالو کرنا، نقش قدم پہ چلنا. اور اطاعت کا معنی ہوتا ہے تعمیل حکم کرنا. وَأَطَعْنَا، ہم نے ہر حکم مانا، یہ دعویٰ ہے ان کا. ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر اس کے بعد پھر جاتا ہے فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ، من بعد ذالک، اس دعوے کے بعد ان میں سے ایک گروہ پھر جاتا. کچھ پکے مومن رہ گئے، کچھ پھر گئے پیچھے چلے گئے. وما اولئک بالمؤمنین، یہ مومن نہیں ہے. دعویٰ رکھنے کے باوجود وما اولئک بالمؤمنین، یہ لوگ مومن نہیں ہیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ان کو جب بلایا جائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جا سکے. بہت اہم آیت. اللہ، ساری آیات اہم ہیں، ذرا اس پر بہت غور کرنے کی ضرورت. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جب ان کو بلایا جائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. کس لیے بلایا جائے؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، کہ تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جا سکے. اختلافات ہو جاتے ہیں نا، اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، کسی بات سے کوئی تنازع کھڑا ہو گیا، چاہے وہ فکری اختلاف تھا، چاہے وہ عملی اختلاف تھا، چاہے وہ کوئی بہت باہمی جھگڑے کی صورت اختیار کر گیا. فیصلہ کون کرے گا؟ تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، سورہ النساء میں پڑھا ہے. کسی چیز میں کوئی جھگڑا ہو جائے تو اپنا معاملہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑ دو، وہاں سے فیصلہ کروا لو. اور جب فیصلے کے لیے کوئی شخص کہے کہ میرے ابا جی کچھ اور کہہ رہے ہیں، تمہارے ابا جی کچھ اور کہہ رہے ہیں، ہمارے خاندان کے رواج اور ہیں، تمہارے خاندان کے رواج اور ہیں، ہمارے محلے کے لوگ کچھ اور کرتے ہیں، تمہارے محلے کے لوگ کچھ اور کرتے ہیں، تو فیصلہ کہاں سے ہوگا؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ. ایک بندہ اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے یار چھوڑو اپنے اپنے محلے کو، چھوڑو اپنے اپنے بڑے کو، میں تمہیں بتاتا ہوں فیصلہ کہاں سے کرنا ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروا. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جب ان کو بلایا جائے، جب وہ بلائے جاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ ان کے باہمی اختلافات کا فیصلہ ہو جائے. اذا فریق منہم معرضون، تو ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ منہ پھیرنے لگتا ہے، اعراض کرنے لگتا ہے، وہ فیصلہ کرانا نہیں چاہتا، کبھی ادھر منہ پھیرتا ہے کبھی ادھر منہ پھیرتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ نہیں کروانا چاہتا. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ صرف یہ آیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تھی، جب آپ اس دنیا میں موجود تھے اس وقت تھی. نہیں، اللہ کی بات بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. تب بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سٹینڈ کرتا تھا،
آج بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سٹینڈ کرتا ہے۔ کسی بھی باہمی اختلاف کا فیصلہ کہاں ہوگا؟ فیصلہ صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرے۔ اور کوئی شخص کہتا ہے کہ آؤ یار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروا لیتے، تو جب دوسرا فریق ادھر ادھر اپنی بغلیں جھانکنے لگے اور منہ پھیرنے لگے کہ نہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ماننی، یا کوئی حدیث اس کے سامنے پیش کی جائے، صحیح فرمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کیا جائے، اللہ کے قرآن کی کوئی آیت پیش کی جائے اور وہ اس میں کہے کہ نہیں میں اس کو مان نہیں سکتا، میری فلاں مجبوری، میری فلاں مجبوری، یہ منافقین کی علامت ہے۔ وہ منافق ہوتا ہے جو اس طرح کی بات کرتا، وگرنہ جو مومن ہوتا ہے وہ تو فوراً سر تسلیم خم کر دیتا۔ وَإِن يَكُن لَهُمُ الْحَقُّ، اچھا ایک اور کرتوت انہوں نے کی ہوتی ہے منافقوں کی نشانی، اللہ وَإِن يَكُن لَهُمُ الْحَقُّ، اگر حق ان کے لیے ہو، وَإِن يَكُن لَهُمُ الْحَقُّ، اگر حق ان کے لیے ہو، کیا مطلب؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو حق ہے، اللہ کا قرآن بھی حق ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی حق ہے۔ اب جس فریق نے فیصلہ کروانا ہے وہ سوچتا ہے کہ اگر تو یہ حق میرے مفاد میں ہوا، وَإِن يَكُن لَهُمُ الْحَقُّ، اگر حق میرے لیے ہوا تو میں مان لوں گا، میرے لیے نہ ہوا تو میں نہیں مانوں گا۔ یہ منافقین کی نشانی ہے۔ وَإِن يَكُن لَهُمُ الْحَقُّ، اگر حق ان کے لیے ہوا يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، تو جناب سر جھکائے ہوئے اس کی طرف آ جاتے ہیں۔ مذعنین کا مطلب ہے فرمانبرداری کرتے ہوئے، فرمانبردار بنتے ہوئے اس کی طرف آ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، اللہ کا قرآن کی بات مان لیتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان بات مان لیتے ہیں، کیونکہ پہلے وہ کیلکولیٹ کر چکے ہوتے ہیں کہ اس کا فائدہ مجھے ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ جب وہ کیلکولیشن یہ آتی ہے کہ یہ میرے حق میں ہے تو پھر مان لیتے ہیں، اور اگر حق میں نہ ہو تو پھر نہیں۔ یہی یہودیوں کی کرتوت تھی، سورہ مائدہ کے اندر ہم پڑھا ہے کہ وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے تھے فیصلہ کروانے، حالانکہ ان کو بتایا ہوا تھا کہ باہمی معاملات جو ان کے اپنے معاملات ہیں وہ خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اس ریاست مدینہ میں جو میثاق مدینہ ہوا تھا اس کے مطابق یہودی جو ہیں وہ اپنا فیصلہ، یا جتنے فریق اس کے اندر شامل تھے وہ اپنا اپنا فیصلہ خود کر سکتے تھے، لیکن وہ آتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ کروانے، اور اس لیے آتے تھے کہ ادھر سے فائدہ ہوگا تو یہ والی بات مان لیں گے اور نقصان ہوگا تو نہیں مانیں گے۔ اپنی مرضی کا فیصلہ کروانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے۔ تو یہی منافقین کا طرز عمل ہے کہ اگر تو حق ان کے لیے ہو اور ان کی طرف ہو تو پھر تو کہتے ہیں کہ موجیں لگ گئیں اور فوراً فرمانبرداری کرتے ہوئے اس کی طرف آ جاتے ہیں، اور اگر نہ ہو تو پھر نہیں آتے۔ افی قلوبہم مرض، اب ان کے تین بیماریاں ہیں، تین امکانات ہیں۔ قرآن کہتا ہے افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے؟ ایک تو ان کی کیفیت یہ ہو سکتی ہے امرتابو، یا پھر وہ شک و شبہ کا شکار ہیں، یعنی کیوں نہیں آتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروانے، کیوں نہیں آتے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر؟ یا تو بیماری ہے، افی قلوبہم مرض، ایک تو وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ان کے دلوں میں کفر کی، نفاق کی بیماری ہے، وہ بیماری ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تک جانے نہیں دیتی۔ امرتابو، یا پھر وہ شک و شبہ کا شکار ہیں کہ پتہ نہیں انج کریے، پتہ نہیں انج کریے، ان کو دین کے بارے میں پتہ ہی نہیں، وہ شک و شبہ کا شکار ہیں، پتہ نہیں صحیح ہے، پتہ نہیں غلط ہے۔ لوگ پتہ سوال کرتے ہیں، میں وہاں جب پوسٹ ڈاک کر کے واپس آنے لگا تو وہاں پہ ایک بندہ تھا یونیورسٹی میں، وہ مجھے کہتا ہے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر دوسرے جو مذاہب کے لوگ ہیں یا کسی جگہ دانش کی بات، انٹلیکچول فورم ہو، انٹلیکچول فورم، اس نے یہ لفظ استعمال کیا، انٹلیکچول فورم ہو اور وہاں ہم قرآن حدیث کی بات کرنا چاہیں تو پھر ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس کا خیال یہ تھا، اب مجھے پوری ورڈنگ یاد نہیں کہ اس نے کیسے سوال کیا، لیکن انٹلیکچول فورم کی بات کہ انٹلیکچول فورم ہے
اس پر آپ کے پاس تو قرآن حدیث ہے، آپ کے پاس اور کیا ہے؟ تو یہ کیسے اس لیول کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ سوال اس کا یہ تھا۔ تو میں نے اس سوال کو اس کو جواب دیا کہ میں نے کہا یار تم یہ کرو کہ تم اسلام چھوڑ کے نا کوئی اور مذہب قبول کر لو۔ کہتا یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا جس بندے کو یہ یقین ہی نہیں ہے کہ میرا دین دانش کے سارے تقاضے پورے کرتا ہے، جس کو یہ یقین ہی نہیں ہے، اس کو مسلمان رہنے کا حق کیا ہے؟ آپ کو جس کے بارے میں آپ کا خیال ہو نا کہ وہ دانش کے تقاضے پر پورے کرتے ہیں، آپ وہ کر لو۔ دین کے بارے میں آپ کو شک، تو قرآن کہتا ہے کہ افی قلوبہم مرض، یا تو ان کے دلوں میں بیماری ہے، امیر تابو، یا شک و شبہ کا شکار ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو یقین نہیں ہے کہ پتہ نہیں صحیح ہے پتہ نہیں غلط ہے۔ تو یہ جو بے یقینی ہے، اللہ اکبر، اس سے بڑی کوئی بیماری نہیں ہے۔ ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یا پھر ان کو یہ ڈر ہے، کیوں نہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے کہ یا پھر ان کو یہ ڈر ہے، یعنی تین کیفیتیں قرآن نے ذکر کر دی۔ یا تو بیماری ہے دل میں کفر و نفاق کی، تب نہیں آتے، وہی نہیں آتا نا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، یا پھر وہ شک و شبہ کا شکار ہے، بے یقینی کا۔ ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یا پھر ان کو ڈر یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ظلم کریں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حاف یحیف کا معنی ہوتا ہے ظلم کرنا، اور اس کا یہ خیال ہے، اس ڈر سے نہیں آتے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروایا تو ہمارے خلاف فیصلہ ہو جائے گا، ہمارے پر ظلم ہو جائے گا، یہ ڈر ہے۔ یعنی کیا وجہ ہے؟ یہ تین ہی کیفیات ہو سکتی ہیں، دل میں بیماری، شک و شبہ، اور پھر یہ ڈر کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اوپر کوئی ظلم کریں گے۔ یہ تین کیفیتوں میں سے کوئی کیفیت ہے؟ فرمایا کہ بل اولئک هم الظالمون، کیفیت ان تینوں پر مشتمل ہو یا ان تینوں کے علاوہ ہو، حقیقت بات یہ ہے کہ وہ خود ظالم ہے، جن کو یہ ڈر پڑا ہوا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر ظلم نہ کر دیں، نعوذ باللہ من ذالک، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ بل اولئک هم الظالمون، یہ خود ظالم ہے جو اس طرح کی بات سنتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ انما کان قول المؤمنین، دیکھیں اہل ایمان کی بات تو یہ ہونی چاہیے، انما سوائے اس کے نہیں، بس کان قول المؤمنین، اہل ایمان کی بات تو بس یہ ہے، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب بھی ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا جائے، لیحکم بینہم، تاکہ وہ فیصلہ کریں ان کے درمیان، ان یقولوا سمعنا واطعنا، وہ خوش ہو جائیں کہ اس سے بڑی اور بات کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑا سکون کا لمحہ اور کون سا ہو سکتا ہے، اس سے بڑا ہمارے فیصلے کا منصفانہ حل اور کون سا ہو سکتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروائیں۔ اگر یہ طرز عمل اہل ایمان کا ہے تو ایمان کامل ہے انشاءاللہ۔ ان یقولوا سمعنا واطعنا، ہم نے بات سنی، جو ہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی، اطعنا، فوراً ہم نے اطاعت کی، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ، اور اللہ سے ڈرتا ہو، وَيَتَّقْهِ، اور اس کا تقوی اختیار کرتا ہو، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، وہی لوگ ہیں جو اپنے اعلیٰ جنتوں میں فائز ہوں گے۔ ایک فلاح ہے، ایک فوز ہے۔ پچھلی آیت میں فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہاں فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ فرق یہ ہے کہ ویسے تو فلاح اور فوز برابر ہیں، فوز و فلاح ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کا فرق یہ ہے، دیکھیں غیر مشروط اطاعت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ، زندگی اس طرح سے گزارے کہ وہ اللہ کی خشیت میں اور اللہ کے تقوی میں گزرے۔ اللہ کا تقوی کیا ہے؟ تقوی محبت بھی ہے، تقوی خوف بھی ہے، یعنی ہر وقت وہ اس بات سے ڈرے کہ کہیں اللہ کی ناراضگی کا کوئی کام نہ ہو جائے، اور ہر وقت اس شوق میں رہے
کہ کوئی اللہ کی خوشنودی کا کام مجھ سے ہونے سے رہ نہ جائے، یہ اس احساس کے ساتھ جو زندگی گزارتا ہے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ جو ہیں وہ فوز حاصل کریں گے، فائزون کامیاب ہونے والے ہیں۔ میں نے عرض کیا فرق یہ ہے، ان کو 3 سٹیپس میں کر لیجئے۔ ایک سٹیپ تو یہ ہے کہ نجات ہے عذابوں سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا آخرت کے ہر عذاب سے نجات عطا فرمائے، یہ کامیابی کا پہلا مرحلہ ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو آگ سے بچا دیا گیا، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، یہ دوسرا مرحلہ ہے، اور دوسرا مرحلہ جنت میں داخلہ، یہ کامیابی ہے۔ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ فلاح ہے، نجات پھر فلاح، اور پھر تیسرے نمبر پر ہے فوز۔ فوز کا مطلب یہ ہے، جیسے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نا، فائز ہو جانا، تعیناتی، تقرری، جو مقام اللہ نے جنت میں بنایا ہے وہ مقام تفویض ہو جانا، اس مقام پر فائز کر دیا جانا، یہ فلاح کی تکمیل ہے۔ یعنی فلاح کا جو تکمیلی مرحلہ ہے، فلاح کا ابتدائی مرحلہ نجات ہے اور فلاح کا تکمیلی مرحلہ فوز ہے، تو یہ فلاح مکمل ہو جاتی ہے جب اللہ تعالیٰ وہ مقام جو اللہ نے جنت میں عطا فرمایا ہے وہ عطا فرما دے۔ لہٰذا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ ہے اصل میں کامیاب۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فلاح بھی عطا فرمائے اور فوز بھی عطا فرمائے، اور جنت الفردوس کے اندر اکٹھا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔